محدث حاکم رحمہ اللہ تعالی نے صحت کے دعوے کے ساتھ ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پورا حق ہے کہ 4 آدمیوں کو میرا اللہ جنت میں کبھی بھی داخل نہ کرے، اور ان 4 آدمیوں کو میرا اللہ اپنی نعمتوں کا ذائقہ کبھی بھی نہ چکھائے۔ وہ 4 آدمی کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، ہمیشہ شراب پینے والا، جو شراب کا عادی ہو، میرے اللہ کو حق ہے کہ میرا اللہ اسے کبھی بھی جنت میں داخل نہ کرے۔ جو ہمیشہ شراب پینے والا ہو، میرا اللہ اسے کبھی بھی اپنی نعمتوں کا ذائقہ نہ چکھائے۔ نمبر 2، یتیم کا مال کھانے والا، یتیم کا حق کھانے والا، جو یتیم کا مال کھاتا ہے، جو یتیم کا حق کھاتا ہے، میرے اللہ کو پورا حق ہے کہ میرا اللہ اسے جنت میں کبھی بھی داخل نہ کرے، اور میرا اللہ اسے اپنی نعمتوں کا ذائقہ کبھی بھی نہ چکھائے۔ نمبر 3، ماں باپ کا نافرمان، کہ میرا اللہ اسے جنت میں کبھی بھی داخل نہ فرمائے، اور اسے اپنی نعمتوں کا ذائقہ میرا اللہ کبھی بھی نہ چکھائے۔ اور نمبر 4، سود کھانے والا، میرے نبی کا فرمان ہے، ما ظہر فی قوم الزنا والربا الا احلوا بانفسهم عذاب اللہ، کہ جس قوم نے سود خواری کو اور زناکاری کو عام کر دیا، جس قوم میں سود خواری اور زناکاری عام ہو گئی، وہ قوم ایسی ہے کہ اس قوم نے اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ میرے اللہ کا میرے اور آپ کے اوپر عذاب ہی ہے کہ میرے اللہ نے میرے اور آپ کے اعمال کی وجہ سے ایسے ظالم حکمران میرے آپ کے اوپر مسلط کر دیے ہیں، جو اپنی عیاش پرستی میں لگے ہوئے ہیں، لیکن غریب کا جینا انہوں نے حرام کر دیا ہے۔ غریب تل تل مر رہا ہے، انہوں نے غریب کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ اپنی تو عیاش پرستی میں لگے ہوئے ہیں، لیکن غریب بھوک سے مرا جا رہا ہے۔ غریب کو کھانے کو آٹا نہیں مل رہا، کبھی چینی کی تنگی ہے، کبھی آٹا نہیں مل رہا، اور کبھی یہ پیٹرول اور ڈیزل کا پمپ غریب پہ گرا رہے ہیں، اور اپنی عیاش پرستیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ میرے اللہ کی طرف سے میرے اور آپ کے اوپر عذاب ہے، عذاب ہے، عذاب ہے۔ جب تک اپنے اعمال کو ٹھیک نہیں کرو گے، جب تک تم زنا نہیں چھوڑو گے، اور جب تک تم سود نہیں چھوڑو گے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں تمہارے حالات کبھی ٹھیک ہو نہیں سکتے۔ تمہارے حالات اسی طرح دن بدن بدتر سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے، اور یہ ظالم حکمران تمہارے اوپر ایسے ہی مسلط رہیں گے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ان ظالم حکمرانوں سے تجھے نجات ملے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے ملکی حالات بھی بہتر ہوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یہ ظالم حکمران تمہاری جان چھوڑ دیں اور تمہارے حالات بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں، تو پھر توبہ کرو۔ سوائے توبہ کے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہیں ان ظالم حکمرانوں سے جان چھڑا سکے، جو تمہارے حالات بہتر کر سکے۔ سوائے توبہ کی اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تمہارے حالات کو بہتر کر سکے۔ تو بھائیو، توبہ کرو، اور یہ 4 گناہ ایسے ہیں جو تمہیں اللہ کی ناراضگی کا سبب بھی جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بھی بنتے ہیں، اور یہ 4 گناہ ایسے ہیں جو تمہیں جہنم میں بھی دھکیل سکتے ہیں۔ تو ان 4 گناہوں سے توبہ کرو، اور سود سے توبہ کرو، سود سے پکا بائیکاٹ کرو۔ تمہارا سارا ملک آج سود پہ چل رہا ہے، اپنے ملک کو سود سے پاک کرو، حرام سے پاک کرو، اپنے ملک کو جھوٹ سے پاک کرو، اور اپنے آپ کو شراب سے دور رکھو، اپنے آپ کو یتیم کا مال کھانے سے دور رکھو، اپنے آپ کو والدین کی نافرمانی سے دور رکھو، کہ والدین کی فرمانبرداری کے لیے اپنا سر کٹوانا پڑ جائے تو کٹوا دو۔ والدین کی کبھی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔